بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، حکومت کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی، اور علی امین گنڈا پور جلسے میں لیٹ کیوں پہنچے؟ یہ دو تین سوالات ہیں، ان کا ایک تجزیہ کرنا ہے میں نے۔ بنیادی طور پر تحریک انصاف کا لاہور میں ایک جلسہ کر لینا ہی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے تحریک انصاف کو دبایا گیا اور کوئی عوامی تقریبات وہ نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ 8 فروری 2024 میں الیکشن ہوئے، اس میں بھی تحریک انصاف کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ ریاست کی طرف سے جبر کی وجہ سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ گرفتار تھی، عام کارکنوں کو بھی جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی 8 فروری کے الیکشن میں عوام نکلے باہر اور تحریک انصاف کو ووٹ پڑا۔ اس میں کوئی اب یہ جو ہے نا جھوٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عوام کی اکثریت نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، خاص کر KPK میں، پنجاب میں اور کراچی میں بھی ذرا ووٹ پڑا ان کو، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظام کی سطح پر جو پلاننگ کی گئی تھی، جو مینجمنٹ کی گئی ہے، وہ مینجمنٹ کے لیے مینجمنٹ کے طور پر پنجاب میں بھی الیکشن مینج ہوا، KPK میں بھی ہوا، لیکن اگر آپ ووٹ کی بات کی جائے، پاپولرٹی کی بات کی جائے، تحریک انصاف پاپولر جماعت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 8 فروری کے بعد الیکشن کے بعد جبر کا سلسلہ چلتا رہا۔ KPK میں بعض علاقوں میں تحریک انصاف جلسہ کرتی رہی ہے، لیکن اسلام آباد یا پنجاب میں کہیں بھی تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کوئی اس طریقے سے جو متحرک نہیں ہوئی یا جرأت مندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لیکن اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد، اور وہ جلسہ کامیاب ہوا تھا، اس کی بہت سا فیکٹر یہ تھا کہ KPK سے بہت سے لوگ آئے تھے اور جس کا جلسہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لاہور میں جب مینار پاکستان کے لیے درخواست دی تھی تحریک انصاف نے، اس درخواست کو منظور نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت نے پہلے اجازت دی تھی وہاں جلو موڑ، وہ ایک دوسرا بارڈر پر، واگا بارڈر کے پاس علاقہ ہے، وہاں پر اجازت دی۔ اس کے بعد تبدیل ہوئی جگہ، اور کانانو مویشی منڈی، یہ لاہور کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، وہ دور علاقہ ہے، یعنی کہ شہر سے دور جا کر ان کو جگہ دی گئی۔ یعنی جو لاہور کے جو علاقے ہیں، اگر آپ شادرہ ہو جائے، مینار پاکستان ہو جائے، آس پاس یہ ٹھوکر نیاز بیگ چلے جائیں، آپ جو ہے نا یہ یا باقی بیچ میں کہیں بھی جگہ دے دیتے تو لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہو سکتا تھا۔ لیکن حکومت نے یہ پلاننگ کی کہ جلسہ ناکام کیا جائے، اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا تاکہ لوگ جب وہاں پہنچ نہیں سکیں گے تو جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ تو جب حکومت اس طرح کے حربے اختیار کرتی ہے اور اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو اس سے یہ تاثر واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ جمہوری جمہوریت میں ہمیشہ اپوزیشن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جلسے کریں۔ ہاں، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومت اقدامات کرتی ہے، اس میں تو کوئی دو رہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر امن میں خلل پیدا کرتی ہے تو وہ قابل مذمت ہے اور قابل جو ہے نا اصلاح بھی ہے، اس کی جو ہے نا سزا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب سے الیکشن ہوئے ہیں تو یہ جو سلیکٹڈ حکومت بنی ہے پاکستان میں، دراصل پنجاب میں جو مریم نواز کی حکومت ہے، یہ عوام کی ووٹوں سے نہیں بنی ہوئی حکومت ہے، نہ اسلام آباد میں حکومت بنی ہوئی ہے۔ یہی سلسلہ باقی صوبوں میں بھی ہے۔ ہاں، باقی صوبوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن پنجاب میں اور مرکز میں تو بالکل ہی جو ہے نا دانلی شدہ حکومتیں بنی ہوئی ہیں۔ اب مریم نواز یہ سوچا کہ دیکھا وہاں کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کر کے یہ بتاتے رہیں گے دیکھیں لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں جی، لوگ گئے نہیں جی، فلانا یہ ہے وہ ہے۔ یہ باتیں یعنی غیر معنی ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ باتیں اس ٹائم اسٹرانگ بنتی ہیں جب آپ کھلا میدان دیں اپوزیشن، تحریک انصاف کو اپوزیشن کو دیتے ہیں کہ آپ جہاں بھی چاہے جلسہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور جیسے علاقے میں اتنی گرمی ہے
اور گرمی کے دوران اگر آپ 3 سے لے کر 6 بجے ٹائم رکھیں گے، وہ تو گرمی کا ٹائم ہے، وہاں لوگ نکل نہیں سکتے. یہ بھی ایک پلاننگ ٹائم پہ ایسا رکھا گیا تاکہ گرمی سے لوگ نہ جائیں. یعنی حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ کسی صورت میں جلسے کے یعنی سہولت کاری کے لیے نہیں کی گئے، بلکہ جلسے کو روکنے کے لیے کیے گئے. جب حکومت خود جلسہ روک رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اور ویسے بھی یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور اس کے باوجود جو جلسہ ہوا ہے، میری نظر میں جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، اس علاقے میں چونکہ میں لاہور رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ وہ علاقہ کتنا دور ہے. وہ اس علاقے میں جا کر اتنا بڑا جلسہ کر لینا، لوگوں کا اتنا نکل آنا، جیسے بھی لوگ نکل آئے اور انفرادی وہ لوگ پہنچے وہاں پر، تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ لاہور میں یہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اتنا جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی اگر آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے کہ اتنا جبر کیا جائے تو نون لیگ جلسہ کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن تحریک انصاف کم از کم جلسہ کر دکھایا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اتنے لوگ وہاں آ گئے کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف کا جو مثالی کراؤڈ ہوتا ہے، پہلے جلسے ہوتے رہے، اس طرح جلسہ نہیں تھا. ظاہر ہے اس ٹائم ان کے حالات ٹھیک تھے، ریاست سے بھی تعلقات اچھے تھے، یہ وجہ ہے کہ وہ جلسے کامیاب کرتے رہے. لیکن یہ جلسہ چونکہ جبر میں ہوا ہے، مزاحمت کی سطح پر ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ کا چھوٹا ہوا ہے تو اس میں بنیادی کردار تحریک انصاف لیڈرشپ کا ہے. جو لیڈرشپ اس ٹائم تحریک انصاف کی ہے، جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، جو اس ٹائم اپوزیشن لیڈر ہیں یا سربراہ تحریک انصاف کے، یا جو بھی لوگ علی امین گنڈا پور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی سطح پر، سیاسی سطح پر کوئی اسٹرانگ شخصیات نہیں ہیں، یہ مزاحمتی شخصیات نہیں ہیں، یہ کمپرومائز کرنے والی شخصیات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جلسہ ہوا تھا تو شام کو ہی جو ہے نا، اگلے دن شام کو جو ہے نا غائب ہو گئے، اسی دن رات کو غائب ہو گئے امین گنڈا پور صاحب، اور ادھر جو ہے نا اسلام آباد پہنچ گئے، اور وہ کوئی مذاکرات ہو GHQ گئے، پتہ کہاں گئے. لیکن وہ پھر کمپرومائز ایسے لوگ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی لیڈرشپ، سیکنڈ لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی، باہمت ہوتی، ضرورت مند کا مظاہرہ کرتے تو جلسہ اس سے بڑا ہو سکتا تھا. لیکن جبر کے مقابلے میں، نون لیگ کی جو فستیت کے مقابلے میں، پابندیوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ جلسہ کرنے کی کامیاب کوشش تھی. اگر تحریک انصاف مزید جلسے کرتی رہی تو وہ ایک ٹیمپو بنا سکتے ہیں، اور اس ٹیمپو کی وجہ سے حکومت پر مزید پریشر بلٹ اپ کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیا کامیاب ہوئی؟ جہاں تک میڈیا کی سطح دیکھا جائے، میس میڈیا پر یا اخبارات کو دیکھا جائے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت نے جلسہ ناکام کر دیا. حکومت کی ناکامی پہلے سے ناکامی ہے، اس لیے کہ حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جو اقدامات کیے، تو وہ شکست کی علامت تھی. نمبر 1. نمبر 2، یہ حکومت عوام کی حکومت نہیں ہے، عوامی حکومت نہیں ہے. عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہوا. پنجاب سے میاں نواز شریف بھی خود الیکشن آ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ دیکھا جائے تو یہ عوامی حکومت تو ہے نہیں. تو اس لیے حکومت کے کھاتے میں کامیابی ڈالنا یہ بالکل ہی غلط ہے. ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. ہاں، جبر کرنے میں وہ کامیاب ہوئی ہے. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوکل لیڈرشپ ہے، ان سے کوئی ڈیل انہوں نے کی ہے کہ جو 6 بجے جائیں تو جلسہ ختم کروا دیا جائے. تیسرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں پہنچ سکے وہاں پر. علی امین گنڈا پور کا میرا پہلے بھی تاثر یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو KPK کے وزیر اعلیٰ بنے اور DI خان سے ان کا الیکشن جتوایا گیا، تو ایک ڈیل کا ہی نتیجہ لگتا ہے. اور اس کے بعد ڈیل کے تحت ہی پشاور کور کمانڈر سے ان کے مذاکرات اور افطار ڈنر وہاں پر، اس کے بعد سے تعلقات ان کے جلسوں میں آ کر تقریریں کر لینا وہ کر لیتے ہیں، لیکن بیک ڈور طور پر وہ بالکل ہماری مقتدیہ کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو اسلام میں تقریریں کی ہوئی تھیں اس پر بہت غصہ تھا ریاست کو. اب انہوں نے سمجھا کہ اگر میں جلسہ پہنچ جاتا ہوں، جلسے میں تقریر کروں گا، تو میں اگر نرم تقریر کروں گا تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے PTI کے، اور اگر سخت تقریر کروں گا تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا جی آپ نے کیوں تقریر کی، کیونکہ پہلے پوچھ گچھ ہو چکی ہے جناب کی. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اتنا دور جلسہ ہے، لہٰذا وہ پلاننگ کے تحت KPK سے لیٹ نکلے. اور جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مینار پاکستان سے لے کر کانا 9 تک اگر آپ ویسے ڈرائیو کرتے ہوئے چلیں تو گھنٹے کا سفر ہے.
اور اگر جو ہے نا لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ ہجوم میں آ رہے ہیں تو پنڈی سے لاہور جاتے ہوئے ویسے 5 گھنٹے لگتے ہیں، تو 6-7 گھنٹے لگ گئے. تو اگر امین گنڈاپور صاحب جلسے میں پہنچنے والے ہوتے تو وہ صبح پہلے نکل آتے کچھ لوگوں کو لے کر کہ میں جلسے میں پہنچوں گا، پیچھے لوگ پہنچے وہاں پر. پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جلسہ کیسے کامیاب کرنا ہے، لیکن وہ جلوس لے کر آنا تھا انہوں نے، اور اس کے تحت ظاہر بات ہے حکومت نے ان کو اقدامات روکنا بھی تھا، اور ایک بہانہ بھی مل گیا تحریک ان کے لوگوں کو کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں تو روکا گیا جی، جا کے رکاوٹ ڈال دی گورنمنٹ نے، فلان کیا، یہ وہ کیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی اپنی غلطی ہے، یا ان کی پلاننگ تھی کہ وہ تقریر نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہ نہیں پہنچے. لیکن باقی طور پر لوگوں جو قیادت ہے لاہور کی تحریک انصاف کی، وہ کسی حد تک لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہ یہ جلسے تسلسل سے کریں گے تو پھر تو ٹیمپو بنے گا، لیکن اگر رک جائیں گے، گیپ دے دیں گے تو پھر یہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. تو لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے، لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. جتنے ایم این اے جو ہے نا الیکشن لڑتے رہے یہاں پر لاہور میں یا پنجاب میں، ان کا کام ہے لوگوں کو نکالنا، لوگوں کے ساتھ میدان میں آنا. جب لیڈرشپ میدان نہیں آتی تو عوام کیسے نکلیں گے؟ عوام اپنے آپ کہتے ہیں اتنے نکل سکتے ہیں جتنے وہ نکلے ہیں. تحریک انصاف سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ایک عوامی تحریک بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جب سے بنی تو 9 مئی سے پہلے تک ان کو سہولت کری زیادہ ہوتی رہی ہے. وہ ایک 60 گراؤنڈ میں کھیلتے رہے ہیں، سرسبز و شاداب گراؤنڈ میں کھیلتے رہے. اب چونکہ پتھری زمین آ گئی ہے، لہذا مقابلہ کرنا سیکھیں، اور جب مقابلہ کریں گے تو قربانی دینی پڑے گی، اور لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں. اگر قربانی نہیں دیں گے تو اوبیسلی تحریک انصاف عوامی مزاحمت کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ.